ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو اس طرح کے حالات ہیں کہ ہمارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کیا ہے، جنہوں نے گستاخی کی ہے، تو اگر ہم ایمان والے ہیں، واقعی میں ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان و مال سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، جس نبی کے ذریعے، جس نبی کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، جس نبی کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے سے پہلے، دنیا کو بنانے سے پہلے عرش پر اپنے نبی کا نام لکھ دیا تھا، اس نبی کی شان میں گستاخی کرنا سمجھیے کہ ہمارے لیے بہت ہی بری بات اور خطرناک بات ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کسی جگہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو امت مسلمہ کو اس وقت اس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ لے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے، یعنی کہ پھر پوچھا کہ اگر نہ ہو تو ایسا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ واقعی میں جس نبی کے لیے، جس نبی نے ہمارے لیے اتنی ساری قربانیاں دی، جس نبی نے ہمارے لیے پوری رات دعائیں کی، اس نبی کے شان میں اب گستاخی کرتا ہے تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہے بالکل۔ تو لہذا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ نبی کی شان میں گستاخی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے سچے ہونے کا، نبی سے محبت ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقت بات ہے، یہ ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، اور جو احتجاجات ہو رہے ہیں جہاں کو جو لوگ حقیقی معنی میں اس کی بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو یہ کر رہے ہیں، تو ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، سیدھی بات۔ لیکن جو ہماری ایک اپنی رائے ہے، جو ہمارا ایک جو مطالعہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو زیادہ فوکس کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو ایسا لگے کہ تم کو واقعی میں اگر ہم سے محبت ہے، تو وہ یہ کہ نماز کی پابندی ہے، مختلف احادیث میں ہر طرح کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ کو نکال دو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہم ان ساری چیزوں پہ واقعی میں اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو حالات تو ہماری حساب سے، اور ہمارا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں، سمجھیے کہ ابھی فی الحال وقت میں ہم امامت کے لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے دیکھا گیا کہ مسجد تو پوری خالی ہے، لیکن وہاں جلوس کے لیے سب جان دیے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر قلم کر دیں گے۔ بات صحیح ہے، مانتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر سوچا، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ بھائی ہمیں اپنے نبی سے اگر محبت اگر واقعی میں ہوتا تو ہم مسجدوں کو آباد کرتے؟ مسجد ویران ہے، مسجد خالی ہے، 5 وقت کی نماز میں مشکل سے بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، جمعہ کی نماز میں بھیڑ بھڑکا کیے ہوئے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد اس کے بعد پورے ہفتے بھول جاتے ہیں کہ نماز فرض ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہمیں تو اصل محبت واقعی نبی سے اگر ہونی چاہیے، اگر محبت اگر ہے تو ہم سب سے پہلے نبی کے لیے، نبی اللہ کے نام پر تو ہم سر کو کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کے خاطر جو ہمارے نبی اور ہم سب کے نبی نے جو کہا تھا کہ
کہ میری امت میرے جانے کے بعد نماز کو جو ہے مضبوطی سے ادا کرنا، الصلاۃ کہ نماز کی تلقین کی، تو ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، نماز کو جو ہے ہوا میں مذاق میں لے رہے ہیں، وقت نہیں مل رہا ہے، ان ساری چیزوں میں برباد کر رہے ہیں وقت کو۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو ہم پیچھے رہ گئے۔ تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور احتجاج بھی ہونی چاہیے، اس کے خلاف ہمیں جو اٹھنا بھی ہے، جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہم داد کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں کہ اب لگے رہیے، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ نوجوانوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا، ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن ہم نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجد اگر خالی ہو جائیں گی تو پھر ہمیں اپنے نبی سے محبت کا کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت؟ تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔